نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر محترم سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، جنہوں نے اسلام کے اظہار سے قبل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا اور اسلام کے اعلان کے بعد بھی۔ میری مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت صحابی تھے کہ جن کے والدین بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، یہ خود بھی حضور کے صحابی، ان کی اولاد بھی حضور کے صحابی، اور ان کے پوتے وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی۔ چار پشتیں گویا کہ اس خاندان کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت سے مشرف ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل میں سے ایک فضیلت اور فوقیت یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اسلام کی آبیاری کے لیے بہت کام کیا۔ اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں اور لوگوں کو مسلمانوں کی صف میں داخل کرنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کردار تھا، حتیٰ کہ وہ مشہور صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ کے نام سے معروف ہیں، وہ 10 صحابہ کرام جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی بشارت عطا فرمائی کہ تمہیں اللہ نے جنت عطا فرما دی ہے، ان میں سے 5 صحابہ کرام جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر ایمان لائے، اور ایک روایت میں ان کے 6 کا معاملہ بھی آتا ہے کہ 6 صحابہ کرام ایسے تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے۔ آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر آگے بڑھ کر اسلام کی تبلیغ کے لیے کام کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابو وقاص اور عبد الرحمن بن عوف، یہ سارے صحابہ کرام جو تھے وہ تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی آبیاری کے لیے خوب کھل کر کام کیا، حتیٰ کہ شروع کے زمانے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لائے تھے تو وہ ایسا زمانہ تھا کہ ابھی کھل کر اسلام کا اظہار نہیں ہوتا تھا، کفار طاقت میں تھے اور مسلمان بڑی کمزوری میں تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے حضور کی بارگاہ میں بار بار ریکویسٹ کرتے تھے، بار بار درخواست کرتے کہ حضور مجھے اجازت دیجیے، میں حرم میں کھڑا ہو کر اپنے اسلام کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ اس قدر دلیر بھی تھے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی خود اپنا واقعہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میری ایک خالہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ پھوپھی، وہ کاہنہ بھی تھی، وہ خبریں دیتی تھی، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی ایک دفعہ ان کے گھر میں تشریف لے کر گئے، تو حضرت عثمان غنی کو انہوں نے دیکھا اور عثمان کو دیکھتے ہی کہنے لگے کہ عثمان، میں دیکھ رہی ہوں کہ 2 ایسی حسین و جمیل خواتین کہ جن کے حسن کی مثال آج سے پہلے بھی نہیں ملتی اور آج کے بعد بھی نہیں ملے گی، وہ تمہاری بیویاں ہوں گی، اور تم اتنے بہترین شوہر ثابت ہوگے کہ تمہارے شوہر ہونے کی مثال بھی دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل خواتین کہ جن کے حسن کی مثال آج سے پہلے بھی نہیں ملتی، آج کے بعد بھی نہیں ملے گی، وہ تمہاری بیویاں ہوں گی، اور تم اتنے بہترین شوہر ثابت ہوگے، اتنے بہترین شوہر کہ تمہارے جیسا شوہر آج کے بعد دنیا میں بھی کسی کو نہیں ملے گا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، تو کہنے لگی کہ وہ خواتین، وہ لڑکیاں جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں جو پیغمبر اسلام ہوں گے۔ اب فرماتے مجھے تعجب تو ہوا، لیکن میں پیغمبر اسلام کے لفظ کو سن کر خاموش رہا۔ میں واپس آ گیا، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ میں گیا، انہوں نے پھر مجھ سے یہی بات کی، تو فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات سننے کے بعد
ان کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو فرماتا ہے کہ میں نے صدیق اکبر سے یہ معاملہ شیئر کیا تو ابوبکر صدیق مجھے کہنے لگے کہ عثمان، میں نے تمہیں دنیا میں بڑا سمجھدار پایا ہے، تم جو بھی فیصلہ کرتے ہو بالآخر وہ بہترین ثابت ہوتا ہے، اور تجارت میں تم جیسا تاجر بھی میں نے دنیا میں نہیں پایا، تم جو تجارت کرتے ہو وہ بالآخر بہترین ثابت ہوتی ہے، تو ایک فیصلے کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کس چیز کی طرف؟ تو انہوں نے اظہار کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، تو میں تمہیں دعوت پیش کرتا ہوں کہ تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان لے آؤ۔ اب فرماتے ہیں کہ میں نے سوچنے کے لیے تھوڑا سا وقت لیا، اس کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ٹھیک ہے، مجھے آپ کی بات تسلیم ہے، میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے حضور کی بارگاہ میں لے چلیے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عثمان غنی کو لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ کر انہوں نے تنہائی میں جا کر یہ معاملہ پیش کیا کہ میں نے حضرت عثمان کو اسلام کی دعوت دی ہے اور حضرت عثمان اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر تشریف لائے اور آ کر آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے فرمایا کہ عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں میزبانی کی دعوت دیتا ہے اور تم قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ آپ کے یہ الفاظ تھے۔ تو حضرت عثمان نے عرض کی کہ حضور میں تیار ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھا کر اسلام کے اندر داخل فرما لیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں داخل ہوئیں۔ سب سے پہلے ان کا نکاح حضرت رقیہ کے ساتھ ہوا، رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب ان کا وصال ہو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابوبکر صدیق خلیفہ منتخب ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت فاروق اعظم خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم کی خلافت کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور حضرت عمر شدید زخمی ہو گئے تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ بڑے مشہور صحابی تھے، عشرہ مبشرہ میں بھی داخل ہیں، ابھی میں ان کا ذکر کروں گا، یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور ان سے مشاورت کی فاروق اعظم نے اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ انتقال اقتدار کا معاملہ بڑا پرامن رہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ خلیفہ بھی منتخب کیا گیا۔ اور ایک روایت میں خلافت کے مراحل میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کو، وصال کو 3 دن گزر گئے اور جو سرپنچ قائم کیا گیا تھا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا، تو عبد الرحمن بن عوف خود آگے بڑھے اور انہوں نے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ علیحدگی میں ملاقات کی اور ان کو ان کے فضائل بھی یاد دلائے اور ان کی تعلیمات، ان کا کردار بھی یاد دلایا، اور پھر آخر میں عرض کیا کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ خلافت کا معاملہ ابھی حل نہیں ہو پا رہا، تو آپ مجھ پر اعتماد کریں، میں جسے خلیفہ منتخب کروں گا آپ سب سے پہلے میری حمایت کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تائید فرمائی اور پھر یہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ان کی ملاقات علیحدگی میں ہوئی اور عبد الرحمن بن عوف نے ان سے بھی یہ باتیں ذکر کی کہ اللہ رب العالمین آپ کو یہ فضیلت بھی عطا کی ہے، فلاں مقام بھی عطا کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کی یہ قربانیاں بھی تھیں۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ خلافت کا معاملہ بڑا الجھن کا سبب بنا ہوا ہے، تو اگر میں آپ سے یہ درخواست کروں کہ اس کے اوپر میں ایک فیصلہ لوں گا، آپ میری حمایت کریں گے، تو حضرت علی نے بھی ان کی حمایت فرما دی۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کے سامنے تھوڑی تقریر فرمائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی بات بھی ہوئی، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرا یہ فیصلہ ہے
کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا جائے۔ تو ان کے اس اعلان کے بعد پھر بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت فرمائی، اور اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ اس کے اندر کردار حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بڑا خوبصورت انداز میں رہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، جیسا کہ ان کا میں ذکر کر رہا تھا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی خاندان میں سے تھے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر یہ اسلام لائے، اور شروع کے صحابہ کرام میں شامل تھے، اور رشتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموزاد بھائی بھی لگتے تھے۔ ننیالی خاندان سے تعلق تھا، ماموزاد بھائی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب ان کی پھپھو کے بیٹے تھے، ان کی والدہ ان کی پھپھو تھی۔ ہجرت مدینہ سے 30 برس پہلے یہ پیدا ہوئے تھے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو نزول وحی کے 7ویں دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ابوبکر صدیق نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو اسلام کی دعوت دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص مسلمان ہو گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے السابقون الاولون صحابہ کرام میں شامل ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہترین سپہ سالار بھی تھے، بڑے جنگجو تھے، اور نیزہ بازی کے اندر اور تلوار بازی کے اندر انہیں خصوصی طور پر مہارت حاصل تھی۔ جب مصر کے علاقوں کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو ان کو سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے مصر اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں کو فتح کیا، اور اپنا دارالحکومت، جو اس وقت بھی دارالحکومت تھا، مدائن، آپ نے مدائن کو دارالحکومت بنایا، اور وہاں پر آپ نے ایک اسلامی حکومت قائم کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کچھ عرصے میں محسوس کیا کہ عرب کے لوگ جو ہیں، عرب سے نکل کر جب یہاں پر پہنچے ہیں تو یہاں کی آب و ہوا ان کے جسموں پر اور ان کے چہروں پر، رنگ پر، خد و خال پر بڑی اثر انداز ہوئی ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے مدینہ شریف میں خط لکھ بھیجا، اور وہاں سے اجازت لینے کے بعد انہوں نے ایک نیا شہر آباد کیا، اور اس شہر کے اندر عرب کے تمام قبائل جو تھے، مختلف علاقوں سے آنے والے لوگ تھے، مختلف قبیلوں سے آنے والے لوگ تھے، ان کو اس کے اندر آپ نے آباد کیا، اور اس شہر کا نام مشہور زمانہ شہر کوفہ رکھا گیا۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آباد فرمایا تھا۔ مدائن کے بالکل درمیان میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا محل تھا، آپ وہاں پر تشریف فرما تھے، لیکن چونکہ قرب و جوار میں ساری تجارت ہوتی تھی، بازار تھے، مارکیٹیں تھیں، بڑا شور ہوتا تھا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے دربار سے ہٹ کر تھوڑا سا ایک برآمدہ نما ڈیڑھی قائم کی، اور اس کے باہر آپ نے لکڑی کا ایک بڑا دروازہ لگا دیا تاکہ لوگوں کے شور و غل سے محفوظ رہا جا سکے۔ کسی نے یہ خط لکھا مدینہ شریف میں، اور ان کی شکایت پیش کی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو دروازے ہیں دربار کے وہ لوگوں تک محدود کر دیے ہیں۔ تو دربار سے آرڈر جاری کیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، محمد بن مسلمہ ان کو وہاں سے بھیجا گیا۔ انہوں نے آ کر دیکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کیا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اس کو آگ لگا دی جائے، تو آپ اندر تشریف فرما دے، باہر کے گیٹ کو آگ لگا دی گئی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کیا۔ حضرت چونکہ یہ اس دور میں جو والی ہوتا تھا یا جو امیر کہلاتا تھا یا گورنر کہلاتا تھا وہ امامت بھی کرتا تھا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت بھی فرماتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے زمانے میں چونکہ یہ ملک شام اور قرب و جوار کے بہت سارے قبائل بھی یہاں پر آباد تھے، یہ لوگ مدینے کے اور عرب کے لوگوں سے مخالفت رکھتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں مخالفت پیدا ہوئی، اور ایک شخص نے خط لکھ بھیجا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص امامت میں قابل نہیں ہے، وہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور تفتیش کروائی۔ پھر اس کے بعد دونوں فریقوں کو، یعنی کہ شکایت کرنے والے کو بھی اور ان کو بھی، حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھی مدینے بلا لیا۔ جب یہ مدینے میں گئے تو آپ سے سوال کیا کہ آپ نماز کیسے پڑھاتے ہیں؟ آپ نے بتایا کہ میں پہلی رکعت میں ایک لمبی سورت تلاوت کرتا ہوں، دوسری رکعت میں بالکل مختصر سورت تلاوت کرتا ہوں،
اور تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں فقط سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ تم سے بہتر نماز کون پڑھا سکتا ہے؟ بڑی خوبصورت نماز ہے یہ تو، پہلی رکعت میں لمبی تلاوت تاکہ سب کو ملنے میں آسانی ہو جائے، دوسری میں مختصر چھوٹی صورت، تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت۔ آپ نے فرمایا تم سے بہترین نماز کون پڑھا سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے تربیت یافتہ تھے، نمازیں تو حضور کے پیچھے سیکھی تھی، لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا کہ چلیں کچھ لوگوں کی اگر مخالفت ہے تو آپ کو اس منصب سے معزول کیا جاتا ہے۔ آپ کو معزول کیا گیا تو آپ نے ایک بڑی مشہور تاریخی یہ روایت ہے، آپ کے حوالے سے معروف ہے، آپ نے یہ دعا فرمائی، ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں لوگوں سے مخاطب ہو کے، مجمع عام تھا، تقریر کی آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ میری قربانیوں کو بھول گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں نے جہاد کیا تھا مل کر، حضور کی حفاظت کی خاطر میں نے تلواریں اٹھائی تھیں، یہ لوگ بھول گئے کہ میں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے مدائن کو فتح کیا تھا، یہ لوگ یہ بھی بھول گئے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ دار ہوں، یہ لوگ یہ بھی بھول گئے کہ میں نے نماز حضور سے سیکھی ہے، یہ لوگ یہ بھی بھول گئے کہ میں نے اقتداء تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ آج ان لوگوں کو میری نماز پر اعتراض ہوتا ہے، آج یہ لوگ مجھے سکھائیں گے۔ آج پھر آپ نے فرمایا کہ بنو اسد میں لوگ پیدا ہو گئے جو آج سعد بن ابی وقاص کو بتائیں گے کہ نماز کیسے ادا کی جاتی ہے۔ اب جلال میں آ گئے، آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی کہ رب ذوالجلال اگر یہ معاملہ ٹھیک تھا تو تیرا فیصلہ، لیکن اگر یہ معاملہ یعنی کہ شکایت کرنا غلط تھا تو اس بندے پر اپنا عذاب نازل فرما۔ مختلف الفاظ ان کے ملتے ہیں، تو روایت میں آتا ہے کہ وہ شکایت کرنے والا شخص جو تھا اس کے بارے میں آپ نے دعا کی کہ اللہ اسے طویل عمر بھی عطا فرما اور ذلت بھی عطا فرما۔ وہ شکایت کرنے والا بنو اسد کا جو بندہ تھا وہ اتنا بوڑھا ہوا، اتنی طویل عمر تھی اس کی کہ کمر اس کی جھک گئی اور لاٹھی پکڑ کر بامشکل چلا کرتا تھا، لاٹھی پکڑ کے، اور اس کی یہ بھویں جو ہیں یہ لٹک گئی تھی کمزوری کی وجہ سے آنکھوں پر، اور وہ باقاعدہ اسے ہاتھوں سے اٹھا کر دیکھا کرتا، بال اس کے سفید ہو گئے، پلکوں کے بال بھی سفید ہو گئے، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کی بد دعا کا اثر تھا کہ وہ گلی میں کھڑا ہو جاتا، چوک میں کھڑا ہو جاتا، آنے جانے والی خواتین پر نازیبا جملے ادا کرتا، خواتین کو چھیڑتا، اتنا بوڑھا آدمی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ معاملہ کیوں کرتے ہیں، آپ اتنے بزرگ آدمی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لے کر بیٹھ گئی، میں نے ان کی امامت کے بارے میں اعتراض کیا تھا، مجھے ان کی بد دعا لے کر بیٹھ گئی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وحی کے نزول کے 7ویں دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام لائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جب یہ مدائن میں بطور گورنر موجود ہوتے تھے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر باقاعدہ بہترین تعمیراتی کام بھی کروائے اور مکہ شریف کی تعمیر میں بھی انہوں نے حصہ لیا۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پہلے سے ہی شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے تو اس لیے ان کی عادت مبارکہ تھی، یہ لوگوں کو نوازتے تھے بہت۔ حضرت فاروق اعظم کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی جب خلیفہ منتخب ہوئے تو ایک دفعہ پھر انہیں خلافت ایک علاقے کا گورنر بنایا گیا، لیکن صرف 3 سال آپ نے گورنری کی، پھر اس کے بعد جو ان کا اختلاف ہو گیا اور پھر انہوں نے اس سے استعفیٰ دے دیا۔ مدینہ شریف سے تقریباً 10 کلومیٹر دور یا 10 میل دور مختلف روایت آتی ہیں، آپ نے اپنا مکان تعمیر کروایا، پھر وہیں پر آپ کا انتقال ہوا اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص وہ ہیں کہ جب ان کی میت کو مسجد نبوی کے پاس لایا گیا تو ازواج مطہرات میں سے کسی نے پیغام بھیجا کہ سعد بن ابی وقاص کی میت کو مسجد میں رکھا جائے، پھر ان کے میت کو مسجد میں رکھا گیا اور ان کی نماز جنازہ ادا کی کہ جو ازواج مطہرات اس وقت باحیات تھیں وہ ان کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے باقاعدہ آئیں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان پر، یعنی کہ ابوبکر صدیق کی دعوت پر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے مشہور صحابی تھے، اور میں ان کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی تھے، انہوں نے بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی لگتے تھے، جلیل القدر صحابی بھی تھے۔ اور جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابیت کے سلسلے سے مشرف ہوئے، پھر غزوات میں بھی شریک ہوتے رہے، مختلف جنگوں میں بھی آپ شامل ہوتے رہے۔ الغرض کہ جب حضرت عثمان بن مظعون کا انتقال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی میت کو پیش کیا گیا
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کے رخسار مبارک پر بوسہ لیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر رونے لگے، اتنا روئے کہ آپ کے آنسو مبارک حضرت عثمان بن مظعون کے رخساروں پر گرے اور ان کے رخساروں سے بہتے ان کی داڑھی مبارک میں پیوست ہو گئے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا، سب سے پہلی تدفین جنت البقیع میں حضرت عثمان کی ہوئی، اور ان کی فضیلت کو آپ اس بات سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی تدفین فرمائی اس کے بعد کوئی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں میں انتقال فرماتا تو آقا علیہ السلام فرماتے کہ اسے عثمان بن مظعون کے قرب و جوار میں دفن کیا جائے۔ یہ بھی ان کی فضیلت ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگوں کے قرب میں اگر تدفین کی جگہ میسر آ جائے تو بڑے کمال کی بات ہوتی ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تلقین فرمایا کرتے تھے کہ اپنے مردوں کو عثمان بن مظعون کی قبر کے قریب قریب دفن کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین تو فائدہ فرمائے گا ان کی فضیلت کی وجہ سے۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے بارے میں صرف ایک حدیث پاک ذکر کروں گا کیونکہ وقت اختتام پذیر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے اندر ایک امین ہوتا ہے، فرمایا میری امت کے اندر امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ غزوہ احد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں آپ کے خود کی ہیلمٹ کی دو زنجیر کی کڑیاں جو لگی تھیں اور دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو وہ اندر پھنس گئی تھیں، انہیں کھینچنے کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے کھینچا تھا اور حضرت ابو عبیدہ کے سامنے کے دو دانت مبارک شہید ہو گئے تھے، جس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ دانت شہید ہونے کے بعد ابو عبیدہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتے تھے۔ یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی تبلیغی سرگرمیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر بڑے بھرپور انداز میں حصہ لیا، اور آپ کی تبلیغات کے سبب، آپ کی کوشش کے سبب عشرہ مبشرہ کے 5 صحابہ کرام، ایک روایت میں آتا ہے کہ 6 صحابہ کرام، اور حضرت زید بن ارقم، حضرت عثمان بن مظعون جیسے جلیل القدر صحابہ کرام بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان خدمات کے صدقے ہم جیسے گناہگاروں کو بھی دین کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔